پچھلے سے پچھلے جمعے کو ہم نے معاملات کی پاکیزگی اور صفائی پر گفتگو کی تھی۔ آج اسی سلسلے میں ایک ایسی اہم چیز اور اہم حکم کی طرف توجہ مبذول کرانا مقصود ہے جس کا تعلق بھی معاملات سے ہے، اور معاملات میں ایک بہت بڑی حیثیت ہے اس حکم کی۔ وہ حکم ہے میراث کا حکم۔ میراث عربی زبان کا لفظ ہے، میرے خیال میں ہر مسلمان جانتا ہے کہ کیا مطلب ہے میراث کا۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کا جو مال جائیداد وغیرہ رہ جاتا ہے اس کو میراث کہتے ہیں۔ میراث کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن کریم میں احکام بیان فرمائے ہیں، بہت منضبط طریقے سے، بہت خوبصورت طریقے سے، مختصر الفاظ میں 2.5 آیتوں کے اندر رب العالمین نے میراث کے پورے قانون کو بیان فرمایا ہے۔ اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں میراث کے اندر بہت ظلم و زیادتی کی جاتی تھی، اور اسلام کے علاوہ جو دوسرے مذاہب اور دوسرے دین ہیں ان کے اندر بھی میراث کا کوئی منضبط قانون اور ضابطہ نہیں ہے۔ میراث کے سلسلے میں بہت ظلم و ناانصافی کی جاتی ہے۔ اسلام آنے کے بعد بھی مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، ایسے معاشرے موجود ہیں، موجود رہے ہیں، آج بھی ہیں کہ جو میراث کے سلسلے میں بہت زیادہ ڈنڈی مارتے ہیں اور میراث کے احکام بالکل پامال کرتے ہیں۔ میراث کے احکام پر عمل درآمد کی کوئی توجہ نہیں ہوتی ان کی۔ میراث کے احکام پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے معاشرے میں بگڑاؤ پیدا ہوتا ہے، نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، دوریاں پیدا ہوتی ہیں، محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور معاشرے میں اور بھی بہت ساری غلط باتیں جنم لیتی ہیں۔ جاہلیت میں اپنی مرضی سے جو جس کو جتنا میراث میں حصہ دینا چاہتا تھا دے دیتا تھا۔ جو طاقتور ہوتا تھا، جو زور والا ہوتا تھا، جو پیسے والا ہوتا تھا، وہ زبردستی قابض ہو جاتا تھا۔ جو غریب ہوتے تھے، مظلوم ہوتے تھے، کمزور ہوتے تھے، وہ اپنا حق نہیں چھین سکتے تھے۔ اسلام کے شروع کے دور میں بھی باقاعدہ کوئی احکام اللہ نے نازل نہیں فرمائے تھے، تو اسی جاہلیت کے سلسلے پر جو مسلمان تھے وہ بھی چل رہے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی تھے اوس ابن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کی ایک بیوی تھی اور بچیاں تھیں۔ صحابی کا سارا مال اس کے بھائیوں نے چھین لیا، بیوی کو کچھ بھی حصہ نہیں دیا۔ بیٹیوں کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بیٹیوں کو حصہ مل جائے میراث میں۔ جاہلیت میں یہ قانون تھا کہ عورت ذات کو کوئی حصہ نہیں ملے گا میراث میں، اور پھر لڑکوں کو حصہ ملے گا بشرطے کہ لڑکے اس قابل ہو کہ وہ جنگ میں حصہ لے سکے۔ عرب کا جو معاشرہ تھا جنگجو معاشرہ تھا، ان کے ہاں جنگوں کا رواج بہت زیادہ تھا، جنگجو لوگ تھے، تو وہ اس بیٹے کو میراث میں حصہ دیتے تھے جو جنگ میں حصہ لے سکتا ہوتا تھا۔
اب یہاں اوس بن ثابت کی بیٹیاں ہیں، بیوہ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر دستک دی، اس لیے کہ اس زمانے میں ہر مظلوم رسول اللہ کے دروازے پہ دستک دیتا تھا۔ وہ غریبوں کے مأویٰ تھے، وہ مظلوموں کے ملجا تھے، وہ ناداروں کی کفالت کرنے والے تھے، وہ ہر کسی کے کام آنے والے تھے۔ ہر کوئی آپ کے دروازے پہ دستک دیتا تھا، کسی کو ممانعت نہیں ہوتی تھی، کسی کو دروازے سے واپس نہیں کر دیا جاتا تھا کہ آپ سے ملاقات نہیں ہو سکتی۔ اوس بن ثابت کی بیوی آئی، اللہ کی نبی، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، میری میراث ساری کی ساری دیوروں نے قبضہ کر لی، بچیوں کو کوئی حصہ نہیں ملا، چلو مجھے نہیں ملا تو بچیوں کو کچھ نہ کچھ اتنا حصہ تو مل جائے کہ ان کا مستقبل سنور جائے، ان کی شادی وادی کا انتظام ہو جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ گھر جا کے بیٹھ جائیے، اللہ کے حکم کا انتظار کرتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کیا حکم آتا ہے اس سلسلے میں۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ جس طرح مردوں کو حصہ ملتا ہے بالکل اسی طرح عورتوں کو بھی میراث میں حصہ ملے گا۔ کس کو کتنا ملے گا یہ پھر لمبے احکام ہے، یہ آج میں آپ کے سامنے نہ بیان کروں گا، نہ میں بیان کر سکتا ہوں اتنے مختصر وقت میں، یہ پورا علم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف العلم قرار دیا۔ آپ نے فرمایا تعلموا الفرائض فإنها نصف العلم، میراث کا علم سیکھو، میراث کے احکام سیکھو، میراث کے قواعد اور ضوابط سیکھو، میراث کا قانون اور لا سیکھو۔ فإنها نصف العلم، اس لیے کہ یہ آدھا علم ہے، آدھا علم ہے یہ۔ تو وہ سارے احکام میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ جس طرح مرد کو حصہ ملتا ہے اس طرح عورت کو بھی حصہ ملے گا۔ اولاد کو حصہ ملے گا، چاہے وہ ایک دن کی اولاد کیوں نہ ہو، اس کو بھی حصہ ملے گا۔ اس میں یہ کوئی شرط نہیں ہوگی کہ جنگجو ہے یا جنگجو نہیں ہے، جنگ میں حصہ لے سکتا ہے یا نہیں، بالغ ہے یا نابالغ ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ مرد کو، لڑکے کو، بیٹے کو، بیٹی کو، سب کو حصہ ملے گا۔ البتہ اللہ رب العالمین نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹوں اور بیٹیوں کو جو حصہ ملے گا وہ اس ترتیب پہ ملے گا کہ دو لڑکیوں کو ایک لڑکے کے برابر حصہ ملے گا۔ دین بیزار اور دین کے ہر حکم پر اعتراض کرنے والے اور دین کے ہر حکم کو عقل کی ترازو پر تولنے والے اٹھ گئے، کہنے لگے دیکھو اسلام میں کتنا بڑا ظلم ہے، عورت کو آدھا حصہ، مرد کو پورا حصہ دے دیا۔ یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو خود کبھی بھی اپنی عورتوں کو حصہ نہیں دیتے ہیں، وہ عورت کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کرتے ہیں، صرف اپنی جنسی ہوس کے لیے استعمال کرتے ہیں، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، نمائش کے طور پر، فیشن کے طور پر، تاکہ بے حیائی کا بازار گرم ہو۔ بس وہ لوگ اٹھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو عورت کو میراث میں حصہ کم مل رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا ڈبل حصہ ملے گا، لڑکے کو سنگل ملے گا، لڑکی کو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ مومن ہو، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ کہنے والا ہو، اس کو یہ حق پہنچتا ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہاں اس کو کیوں زیادہ ملا، اس کو کیوں زیادہ نہیں ملا۔
اس کو کم مل رہا ہے، اس کو ڈبل مل رہا ہے، اس کو سنگل مل رہا ہے۔ مسلمان ہو، اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ کی رسالت اور قرآن کی صداقت پر ایمان رکھتا ہو، اسے یہ حق پہنچتا ہی نہیں کہ وہ یہ سوال پوچھے۔ اس لیے کہ مومن کا مطلب ہے اللہ کے ہر حکم کو، رسول اللہ کے ہر فرمان کو آنکھیں بند کر کے ماننے والا۔ ہاں کوئی اس دائرے سے نکل جائے، کہتے میں اس دائرے میں نہیں ہوں، اللہ کا حکم ماننے والا نہیں ہوں، رسول اللہ کی رسالت قرآن کی صداقت کو نہیں مانتا میں، اب وہ پوچھے تو پھر ہم اس کو اعتراض کا جواب دیں گے۔ پہلا جواب اس سوال سے اعتراض کا یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ عورت کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، اس کو سنگل حصہ مل رہا ہے۔ پہلے تو ہم نے بتا دیا، ہم جواب ہی نہیں دیتے۔ کیوں دے آپ کو جواب؟ یہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے نبی کے ذریعے سے اللہ نے وحی کا یہ حکم نازل فرمایا ہے۔ ہم مومن تو آنکھیں بند کر کے اللہ کی بات مانتے ہیں، ہم عقل کے غلام نہیں ہیں، ہم رب العالمین کے غلام۔ جو عقل کا غلام ہو وہ یہ سوال کرے۔ پہلے منہ بند کرنا ہے اس کا، پھر بتاتے ہیں ہم کہ یہ کوئی ناانصافی نہیں ہے، کوئی ظلم نہیں ہے۔ اللہ نے جو عورت کو کم حصہ دیا ہے، اگر اس پہ تھوڑا سا غور و فکر کیا جائے، اب بھی عورت کو اللہ نے زیادہ دیا ہے، مرد کو کم دیا ہے۔ مرد کو دگنا حصہ مل رہا ہے، عورت کو 1 گنا مل رہا ہے۔ لیکن تھوڑا سا اگر اپنی عقل استعمال کرے بندہ، یہاں تو عقل استعمال کرتے ہیں، استعمال اس لیے نہیں کرتے کہ سمجھ جائے، استعمال صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اسلام پر اعتراض ہو۔ عقل استعمال کرے تو یہاں عورت کے ساتھ بہت زیادہ اچھا سلوک کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، اس کو آدھا حصہ ملا۔ لیکن آپ دیکھیں عورت پر اسلام میں کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ مرد پر معاشی ذمہ داریوں کا ایک بڑا سلسلہ ہے۔ بچی جب چھوٹی ہے، اس کی ساری ذمہ داری اس کے والدین پر ہے، اس کے بڑے بھائیوں پر ہے۔ جب تک وہ شادی نہیں کرتی، جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی، اس کی معاشی تمام ذمہ داریاں کس پر ہے؟ باپ پر ہے، بڑے بھائیوں پر ہے۔ باپ کا انتقال ہو گیا ہے، جو حصہ اس کو ملا ہوا ہے وہ حصہ بالکل محفوظ ہے۔ بھائی کیا کریں گے؟ سارے خرچے، سارے معاشی ذمہ داریاں خود پورے کریں گے۔ بہنوں کی شادیاں کون کرتا ہے؟ بھائی کرتا ہے۔ کہاں سے کرے گا؟ اسی میراث کے حصے سے اور اپنی محنت مزدوری سے۔ گھر کون بناتا ہے؟ بھائی بناتے ہیں، بہنیں تو نہیں بناتی نا۔ استثنائی صورت ہے، وہ الگ بات ہے کہ کوئی ایسی ہو کہ جس کے بھائی نہیں ہو تو پھر ان کو حصہ بھی زیادہ ملتا ہے، وہ الگ بات ہے۔ میں عمومی بات کر رہا ہوں۔ گھر بنا رہا ہے، گھر کا کرایہ دے رہا ہے، گھر کی گروسری اور اجناس خوراک اور راشن وغیرہ سب کون لا رہا ہے؟ بھائی لا رہے ہیں۔ بہن لا رہی ہے؟ نہیں، بہن کی ذمہ داری نہیں ہے۔ صبح شام مہمان آ رہے ہیں، ان کا خرچہ کس پر ہے؟ بھائیوں پر ہے۔ اپنی شادی کریں گے یہ بھائی، ان کی اپنی شادیاں بھی تو ہیں نا سر، 3-4 بھائی ہیں، ان کی شادیوں پر جو خرچے آئیں گے وہ کون اٹھائے گا؟ بہن اٹھائے گی؟ نہیں، یہ بھائی خود اٹھائیں گے۔ پھر ان کی جو بیویاں آئیں گی ان کے خرچے کون اٹھائے گا؟ یہی اٹھائے گا، بھائی اٹھائے گا۔ والدہ بیمار ہو گئی، والدہ کی ضروریات زندگی وغیرہ ہیں، کون اٹھائے گا ذمہ داری؟ بھائی اٹھائے گا یا بہن اٹھائے گی؟ بہن کا جو حصہ اس کو ملا ہوا ہے وہ محفوظ پڑا ہوا ہے، اور بھائی مسلسل چکر میں ہے، اس کی ذمہ داری بھی اٹھاؤ، اس کی بھی اٹھاؤ، اس کی بھی اٹھاؤ، اس کی بھی اٹھاؤ۔ شادی ہو گئی لڑکی کی، اب ذمہ داریاں سب کس پر آ گئی؟ شوہر پر۔
اس کو کھلائے گا اس کا شوہر، اس کو پلائے گا اس کا شوہر، اس کا علاج معالجہ اس کا شوہر کرے گا۔ وہاں مہمان آئیں گے، عورت پر ذمہ داری نہیں ہے، مرد پر ذمہ داری ہے۔ اس کا حصہ یہاں باپ کے گھر میں بھی محفوظ تھا اور وہاں بھی محفوظ تھا، اور اس بیچارے کا حصہ تو پتہ نہیں کب کا ختم ہو چکا۔ مسلسل ذمہ داریاں اور ذمہ داریوں کو پورا کرنا۔ پھر جب یہ وہاں جاتی ہے تو وہاں بھی اس کو بہت کچھ ملتا ہے، جہیز میں بھی چیزیں ملتی ہیں، جب جاتی ہے تو بھی بہت کچھ ملتا ہے یہ لڑکی۔ پھر وہاں شوہر بھی اس کو مہر دیتا ہے، یہ مہر کے حوالے سے بڑا مطالبہ کر سکتی ہے، یہ کہہ سکتی ہے مجھے 1 کروڑ روپے مہر چاہیے، مجھے 50 لاکھ مہر چاہیے، وہ پابند ہے شوہر کے وہ دے۔ مہر کے ذریعے سے بھی اس کا حصہ پورا ہو گیا، اور اس کا سارا مال محفوظ ہے، 1 روپیہ بھی وہ خرچ نہیں کر رہی، اس کا 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ اپنی مرضی سے کچھ خرچ کرنا چاہتی ہے تو کرے، لیکن ذمہ داری کے حوالے سے اس کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہو رہا۔ باپ کے گھر میں ساری ذمہ داریاں یہاں کے لوگوں کی تھی، شوہر کے گھر میں گئی ساری ذمہ داریاں شوہر پر ہے، اور یہاں بھائی مسلسل ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں۔ تو اب آپ اندازہ لگائے کہ یہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک ہے یا مرد کے ساتھ۔ یہاں تو مردوں کو کھڑا ہونا چاہیے کہ وہ کہے بھائی ہمارے ساتھ ناانصافی ہو گئی، ساری ذمہ داریاں ہم اٹھا رہے ہیں اور ہمیں اتنا سا دے کے تنخواہ دیا گیا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے عورت کے ساتھ یہاں بہت اچھا سلوک فرمایا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میراث کے سلسلے میں مسلمان معاشروں کے اندر بہت زیادہ ناانصافی ہوتی ہے۔ تو میراث وہ ہے کہ بندہ جب مر جاتا ہے، مرنے کے بعد اس کا جتنا بھی مال ہے وہ سارا کا سارا مال میراث ہے، چاہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو، جائیداد ہو، دکان ہو، پلاٹ ہو، بینک بیلنس ہو، کرنسی، یہاں تک کہ سوئی دھاگا بھی اس نے چھوڑا ہے تو وہ بھی میراث ہے، اس کے کپڑے بھی میراث ہے، اس کی ٹوپی بھی میراث ہے، اس کی ہر چیز میراث ہے۔ اب اس میں میراث کے احکام لاگو ہوں گے، اور جو اللہ رب العالمین نے قوانین، ضوابط، احکام بیان فرمائے ہیں اسی کی روشنی میں یہ میراث تقسیم ہوگی کہ اس کو اتنا حصہ دینا ہے، اس کو اتنا حصہ دینا ہے، اس کو اتنا حصہ دینا ہے۔ کس کو کتنا حصہ دینا ہے یہ میں بھی نہیں بتا سکتا۔ بعض لوگ اپنے باپ کی موجودگی میں کڑے ہو جاتے ہیں، بدتمیز قسم کی اولاد، اللہ سب کو اچھی اور نیک اولاد دے، بدتمیز اولاد سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ بدتمیز اولاد کڑی ہو گئی اور اپنے باپ سے کہہ رہی ہے مجھے میرا حصہ دے دو۔ یاد رکھو میراث تب تک میراث نہیں بنتی جب تک بندہ زندہ ہو، بندہ مر جائے اس کے بعد وہ مال میراث بن جاتی ہے۔ ایک باپ اگر زندہ ہے تو اس کی ملکیت میں جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں کسی کا ذرہ برابر بھی حق نہیں، نہ کسی بیٹے کا، نہ کسی بیٹی کا، نہ کسی بیوی کا۔ بندہ جب زندہ ہے اس کا مال اس کا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بوڑھا ہو جائے، یہ میراث ہے نہیں۔ بیٹے کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ باپ کی زندگی میں باپ کے پاس آ کر کہے کہ مجھے میرا حصہ دے دو۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو باپ کو مار دیتے ہیں اپنے حصے کے لیے، بعض جان سے مار دیتے ہیں، بعض ویسے ہی مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسز آتے رہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا اخبارات وغیرہ میں بھی کہ فلاں جگہ باپ کو مار پیٹ کر لہو لہان کر دیا گیا، باپ آگے اس نے تانے میں کیس کر دیا کہ میرے بیٹوں نے مجھے مارا۔ بھائی کیوں مارا؟ یہ ہمارا حصہ نہیں دے رہا۔ تمہارا حصہ کہاں سے آ گیا بھائی؟ تم نے کمایا؟ یہ تو اس باپ نے خود کمایا تھا، اسی کا مال ہے۔ آپ کا مال ہے جب تک آپ زندہ ہو، چاہے آپ جلا دے اس کو، چاہے سمندر میں ڈال دے، چاہے کسی مدرسے کو دے دے، کسی مسجد کو دے دے، کسی ویلفیئر ادارے کو دے دے، کسی ہاسپٹل کو دے دے،
کہیں بھی دے دے، آپ کا مال ہے، آپ کا بیٹا آپ سے نہیں پوچھ سکتا کہ یہ کیوں دیا آپ نے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو محروم کر دے اور دوسری جگہ پر سارا مال خرچ کر لے، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن بیٹے کو بھی یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ کھڑا ہو جائے اور باپ سے کہے کہ اپنے مرنے سے پہلے سارا مال تقسیم کر دے، مجھے میرا حصہ دے دے، اس کو اس کا حصہ دے دے۔ جب تک باپ زندہ ہے ایک پائی ایک پیسے کے اندر بھی نہ بیٹے کا حق ہے، نہ بیٹی کا حق ہے، نہ بیوی کا حق ہے، نہ بھائی کا حق ہے، کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔ مرنے کے بعد اس کا جو مال ہوگا سب سے پہلے اس کے مال سے اس کی تجہیز و تکفین و تدفین کا خرچہ نکالا جائے گا۔ اس نے جو مال کمایا ہے، جو اس کی ملکیت ہے، اس میں سے اس کی تجہیز و تکفین پر جو خرچہ آتا ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اگر اس پر کسی کا قرض ہے، ادھار ہے، وہ ادھار ادا کیا جائے گا، وہ قرض ادا کیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر اس نے کوئی وصیت کی ہے کہ میرے مال میں سے اتنا اتنا فلاں ویلفیئر ادارے کو دینا، فلاں غریب کو دینا، فلاں یتیم کو دینا، فلاں یتیم خانے کو دینا، فلاں مسجد کو دینا، فلاں ہاسپٹل کو دینا، فلاں راستہ بنا دینا، وہ وصیت بھی 1/3 کے اندر، 1/3 کے اندر نافذ ہوگی، اس سے زیادہ بھی نہیں۔ اگر 3 لاکھ روپیہ چھوڑ گیا ہے، اس نے وصیت کی ہے، تو وہ وصیت 1 لاکھ کے اندر پوری کی جائے گی، 1 لاکھ سے آگے نہیں بڑھے گی، اللہ کہ سارے جو وارث ہیں وہ اس کی اجازت دے دے کہ والد صاحب نے وصیت کی ہے، پیسے کم پڑ رہے ہیں، 1 لاکھ سے وہ کام پورا نہیں ہو رہا، سب نے خوشی سے اجازت دے دی کہ کوئی بات نہیں، وصیت کو 1/3 سے آگے کر دے، 1/3 سے آگے کر دے، 2 لاکھ لگا دے۔ سب کی اجازت نہ ہو تو وہ وصیت صرف 1/3 کے اندر نافذ ہوگی، اس سے زیادہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس کے بعد جب یہ دونوں چیزیں، تینوں چیزیں، وصیت پوری ہو جائے، تجہیز و تکفین کا خرچہ نکال دیا جائے، قرض ادا کر دیا جائے، اس کے بعد جو ہے پھر وہ مال تقسیم ہوگا۔ اس مال کی تقسیم میں جو بندہ ڈنڈی مارتا ہے، ظلم و ناانصافی کرتا ہے، بچیوں کو حصہ نہیں دیتا، یا ماں کو حصہ، یعنی میت کی بیوہ کو اپنی ماں کو حصہ نہیں دیتا، وہ بہت بڑا ظالم ہے، چاہے وہ کتنا ہی نمازی ہو، کتنا ہی حاجی صاحب ہو، کتنا ہی تبلیغی ہو، کتنا ہی عالم ہو، کتنا ہی بڑا مولوی ہو، بہت بڑا ظالم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسا شخص اوندے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا جس نے نیکیاں بہت کی ہوں گی، نیکیاں لے کر آئے گا، نمازوں کو، روزوں کو، حج اور زکوٰۃ اور صدقات کو، لیکن اس نے لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں کی ہیں، لوگوں کا مال کھایا ہے، لوگوں سے زمینیں غصب کی ہیں، لوگوں کی میراث کھائی ہے، غصب کی ہے، زبردستی قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس کے حج اس کو نہیں بچا سکتے، اس کی نمازیں اسے نہیں بچا سکتی، اس کے روزے اسے نہیں بچا سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع حق امرئ مسلم بیمینہ، جو ایک آدمی اگر جھوٹی قسم کھا کے اپنی قسم کے ذریعے سے کسی مسلمان کا مال ہتھیاتا ہے تو فقد اوجب اللہ لہ النار، اللہ نے اس کے لیے جہنم کو واجب کیا، یہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کی نبی وَإِن كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا، اگرچہ وہ ہلکی معمولی سی کوئی چیز ہو اور وہ اس نے اپنے قبضے میں لیے اور دوسرے کا حق ادا نہیں کیا تو وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن كَانَ قَضِيبًا مِّنْ أَرَاقٍ، پیلو کے درخت کی ایک ٹہنی بھی اگر ہونا، وہ اس نے قبضہ کی ہے، غصب کی ہے، دوسرے کا حق نہیں دیا اس میں،
تو حضور پاک نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جہنمی ہے، جنت میں نہیں جائے گا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میراث کے معاملے میں کہ ایک آدمی کے بیٹے کا اس کی زندگی میں انتقال ہو جاتا ہے، اب جب وہ مرتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اس کی پوتوں کو اس کی میراث میں حصہ نہیں ملے گا۔ وہ بیٹا جو مر گیا تھا اس کی زندگی میں، اب اس کے بچے ہیں، اب اس باپ کا انتقال ہو گیا تو اس کے وہ جو پوتے ہیں مرحوم بیٹے کی اولاد، ان کو حصہ نہیں ملے گا، پوتے کو میراث میں حصہ نہیں ملتا۔ اس پر بھی بعض لوگ بڑا شور مچاتے ہیں کہ دیکھو یہ تو ناانصافی ہے، کیوں جی وہ غریب ہیں۔ میراث کے احکام کا تعلق غربت اور مالداری سے نہیں ہے، اس کا معیار غربت اور مالداری نہیں ہے، اس کا معیار ہے قریبی رشتہ دار۔ یعنی یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ بھائی یہ آدمی مر گیا، اس کے بیٹے تو بہت ویل سیٹ ہے، مالدار ہے، کروڑ پتی ارب پتی ہے، اور برابر میں ان کا ایک کزن ہے وہ غریب ہے، تو یہ میراث ساری ان کو دے دی جائے۔ بھائی ان کا کزن ہے یا ان کا بھائی ہے جو مرحوم ہے، ان کا بھائی ہے وہ غریب ہے، اور اس کے بیٹے سارے کے سارے مالدار ہیں، ارب پتی ہیں، تو میراث ان کو دے دو، بھائی کو دے دو۔ نہیں، میراث کا تعلق مالداری اور غربت سے نہیں ہے، میراث کا تعلق ہے قریبی رشتہ دار ہونے سے۔ اللہ نے فرمایا والاقربون، تو اس وجہ سے جب بیٹے موجود ہے، پوتا دور کا رشتہ دار ہے، اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ وہ پوتے کیا کریں گے؟ تو پوتوں کے لیے بھی راستہ ہے، لیکن جب ہم شریعت سے اپنے آپ کو واقف کرے، آگاہ کر دے، علم حاصل کرے تھوڑا سا، ان پوتوں کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ اس دادا کو دو طریقے ہیں پوتوں کو نوازنے کے اور پوتوں کی غربت کو ختم کرنے کے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ یہ دادا وصیت کر لے کہ بھئی میں مروں گا تو میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے 1/3، 1/3 حصہ وہ میرے ان پوتوں کا ہے۔ وصیت لکھ دے دو گواہوں کے سامنے، اس کے مرنے کے بعد ان کو میراث میں تو حصہ نہیں ملے گا، لیکن وصیت کی وجہ سے ان کو پورا 1/3 مل جائے گا۔ اگر 3 کروڑ روپیہ وہ چھوڑ گیا ہے باپ دادا، تو وہ 1 کروڑ روپیہ ان کو مل جائے گا۔ 1/3 کے اندر اندر وہ جتنا چاہے وصیت کر سکتے ہیں ان بچوں کے لیے۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ہی اپنے ان پوتوں کے نام کچھ کر دے اور ان کے حوالے کر دے۔ اسے پتہ ہے میرے مرنے کے بعد میرے بچے ان کو نہیں دیں گے، ان پوتوں کو، اور یہ ہے غریب، کمزور ہے معاشی طور پر، تو وہ اپنی زندگی میں ہی ان کے کچھ نام کر دے۔ تو اللہ نے یہ طریقہ بھی تو مقرر فرمایا، دین سے آگاہی ہو تو ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن وصیت کرتے ہوئے اپنے بچوں کا حق نہیں مارنا چاہیے۔ ایک آدمی مر رہا ہے، وہ اپنے بیوی بچوں سے ناراض ہے، کسی کی 2 بیویاں ہوتی ہیں نا، 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کی اولاد اس کو پسند ہے، دوسری بیوی کی اولاد اس کو پسند نہیں ہے، سارا مال ایک بیوی کے نام کر دیا یا ایک بیوی کی اولاد کے نام کر دیا، اور دوسری بیوی کے جو اولاد ہے وہ سب بیچارے نادار، مظلوم، مقہور، بیکاس، محنت مزدوری کرتے ہوئے لٹے پٹے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرجل والمرأة لیعمل بطاعت اللہ، کبھی کبھی ایک آدمی بہت نیک ہوتا ہے، بہت نیکی کا عمل کر رہا ہوتا ہے، حج، عمرے، زکوٰۃ، روزے، لیکن مرتے وقت وہ اس طرح اپنی میراث میں ڈنڈی مار دیتا ہے کہ کچھ کو دے دیتا ہے اور کچھ کو محروم کر دیتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَتَجِبُ لَهُمَ النَّارِ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دونوں کے لیے جہنم واجب ہے۔ جن کی 2 بیویاں ہوں یا زیادہ اولاد ہوں، کسی ایک اولاد کو دے رہا ہے اور دوسرے اولاد کو محروم کر رہا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایسا کرتے ہیں لوگ، ایک بیوی کے نام کر دیا سارا سب کچھ،
ایک بیوی کے اولاد کے نام کر دیا سارا سب کچھ۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اسی طرح معاملات میں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن سے بعد میں بہت لڑائی جھگڑے پیدا ہوتے ہیں، اس وجہ سے معاملات سے ابہام کو دور کر کے سب کچھ واضح کرنا چاہیے۔ ایک آدمی کے 4-5 بیٹے ہیں، ایک بیٹے کو اس آدمی نے اپنے ساتھ کاروبار میں لگایا، دوسرے بیٹے کوئی باہر ممالک چلے گئے، کسی نے اپنا بزنس کا شروع کر دیا، کسی نے اچھی ملازمت پکڑ لی، وہاں سے وہ خوب مالدار ہو گئے۔ ایک بچہ اپنے باپ کی اطاعت اور فرمان برداری میں اس کے ساتھ کام کر رہا ہے، لیکن واضح نہیں ہے کہ یہ بچہ میرے ساتھ میرے کاروبار میں، میری فیکٹری میں، میری دکان میں کس حیثیت سے کام کر رہا ہے۔ وہ کہتے بس باپ ہے، سب جھکا کے کام کر رہا ہے، بس اس کو خرچہ ورچہ مل رہا ہے۔ مرنے کے بعد سارے بیٹے حاضر ہو گئے، سب کو برابر حصہ مل گیا۔ دوسرے بیٹوں نے اپنا کیریئر بہترین بنایا ہوا ہے، ادھر سے بھی کمایا ہے، یہاں بھی مال مل رہا ہے، اس نے پوری زندگی باپ کے ساتھ لگا دی۔